آئلہ و نواز شریف کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات سے کہیں کہ انہیں اپنے زبان سکھائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کی زبان سے پہچاننے لگے۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہے وہ یہ ہے: پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہے اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے اور ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم یا پٹھان ہم میں سے ہے، کیونکہ ارجینیا کے اوغان جو بعد میں افغان بنے ارجینیا سے ہندوستان کے طرف چل پڑے۔ اور مورخین لکھتے ہیں اسرائیل قبائل تو بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبدالرشید تھا، اپنی پوری خاندان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہاں مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون واحد قوم ہے جن میں اسلام بغیر کوئی اور مذہب نہیں۔ اگر پختونوں سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان چلے گئے اور افغانستان کے سردار قیس عبدالرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ تو قیس عبدالرشید کے سربراہی میں لشکر مکہ مکرمہ کے طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کے قتل و عام شروع کیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا۔ مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر دیا۔ تو اسی لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان پر یہ الفاظ آئے: بتان۔ خواتین و حضرات، بتان لفظ عربی زبان کا لفظ تھا، یعنی سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جو سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب بر صغیر و پاک و ہند میں آیا تو بتان سے پٹھان ہو گیا۔ اگر ان کا تاریخی تقابلی جائزہ لیا جائے تو پارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان، یہ قوم دنیا میں پھیلی ایک غیرت مند قوم کے نام سے جانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان اور ہندوستان اول نمبر پر ہے۔ دنیا میں پشتون ایک غیرت مند قوم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لفظ پشتون کا مطلب ہے وفا والا اور اپنے دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض مورخین کے مطابق
پشتون کا تعلق آریہ اور یونانی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قیس عبدالرشید کے اولاد ہے، اور تیسرے نظریے کے مطابق بنی اسرائیل کے گمگشتہ قبائل سے ہے۔ خود قیس عبدالرشید کا اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر وطن واپس آیا، اور انہوں نے بقیہ زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزاری۔ اسی طرح قیس عبدالرشید کے اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کا بادشاہ حضرت طالوت کے 37ویں پشت سے تھا۔ اسی طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ ناظرین کرام، ان میں سے سب سے عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ یوسف کے بیٹے، داؤد کے بیٹے، موسیٰ کے بیٹے، اور سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتی ہے، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کے اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے قوموں سے اتنی جلدی مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف زمانے جاہلیت میں نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اس شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے ملتی جلتی ہے۔ نسلی طور پر دونوں کو دنیا کا بہترین قوم تصور کرتے ہیں، اور مذہبی طور پر سخت ہے، اور سروں پر ٹوپی رکھنے کا رجحان عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی اس کے رسم و رواج مشترک ہے۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا شاید اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور عظمت کا نشان ہے۔ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہے جن کے بارے میں بات تورات اور انجیل میں موجود ہے، اور جن کی وجہ سے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں، حسد، بغض اور عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے، کیونکہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک کر کے
ہماری حوصلہ افزائی کر کے ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔ آئلہ و نواز شریف کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات سے کہے کہ انہیں اپنے زبان سکھائے، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کی زبان سے پہچاننے لگے۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہے وہ یہ ہے: پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہے اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے اور ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم یا پٹھان ہم میں سے ہے، کیونکہ ارجینیا کے اوغان جو بعد میں افغان بنے ارجینیا سے ہندوستان کے طرف چل پڑے، اور مورخین لکھتے ہیں اسرائیل قبائل تو بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبدالرشید تھا، اپنی پوری خاندان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہاں مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون واحد قوم ہے جن میں اسلام بغیر کوئی اور مذہب نہیں۔ اگر پختونوں سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان چلے گئے اور افغانستان کے سردار قیس عبدالرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا گیا، تو قیس عبدالرشید کے سربراہی میں لشکر مکہ مکرمہ کے طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کے قتل عام شروع کیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا۔ مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر دیا، تو اسی لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان پر یہ الفاظ آئے: بتان۔ خواتین و حضرات، بتان لفظ عربی زبان کا لفظ تھا، یعنی سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جو سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب بر صغیر و پاک و ہند میں آیا تو بتان سے پٹھان ہو گیا۔ اگر ان کا تاریخی تقابلی جائزہ لیا جائے تو پارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان، یہ قوم دنیا میں پھیلی ایک غیرت مند قوم کے نام سے جانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان اور ہندوستان اول نمبر پر ہے۔ دنیا میں پشتون ایک غیرت مند قوم کے نام سے جانی جاتی ہے،
لفظ پشتون کا مطلب ہے وفا والا اور اپنے دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض مورخین کے مطابق پشتون کا تعلق آریہ اور یونانی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قیس عبدالرشید کے اولاد ہے، اور تیسرے نظریے کے مطابق بنی اسرائیل کے گمگشتہ قبائل سے ہے۔ خود قیس عبدالرشید کا اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر وطن واپس آیا، اور انہوں نے بقیہ زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزاری۔ اسی طرح قیس عبدالرشید کے اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کا بادشاہ حضرت طالوت کے 37ویں پشت سے تھا۔ اسی طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ ناظرین کرام، ان میں سے سب سے عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ یوسف کے بیٹے، داؤد کے بیٹے، موسیٰ کے بیٹے، اور سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتی ہے، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کے اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے قوموں سے اتنی جلدی مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف زمانے جاہلیت میں نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اس شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے ملتی جلتی ہے۔ نسلی طور پر دونوں کو دنیا کا بہترین قوم تصور کرتے ہیں، اور مذہبی طور پر سخت ہے، اور سروں پر ٹوپی رکھنے کا رجحان عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی اس کے رسم و رواج مشترک ہے۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا شاید اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور عظمت کا نشان ہے۔ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہے جن کے بارے میں بات تورات اور انجیل میں موجود ہے، اور جن کی وجہ سے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں، حسد، بغض اور عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے، کیونکہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں، اور آخری نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر کے ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔ عائلہ و نواز شریف کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات سے کہے کہ انہیں اپنے زبان سکھائے، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کی زبان سے پہچاننے لگے۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہے وہ یہ ہے: پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہے، اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے، اور ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم یا پٹھان ہم میں سے ہے، کیونکہ ارجینیا کے اوغان جو بعد میں افغان بنے ارجینیا سے ہندوستان کے طرف چل پڑے، اور مورخین لکھتے ہیں اسرائیل قبائل تو بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبدالرشید تھا، اپنی پوری خاندان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہاں مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون واحد قوم ہے جن میں اسلام بغیر کوئی اور مذہب نہیں۔ اگر پختونوں سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان چلے گئے، اور افغانستان کے سردار قیس عبدالرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا گیا، تو قیس عبدالرشید کے سربراہی میں لشکر مکہ مکرمہ کے طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کے قتل و عام شروع کیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا۔ مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر دیا، تو اسی لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان پر یہ الفاظ آئے: بتان۔ خواتین و حضرات، بتان لفظ عربی زبان کا لفظ تھا، یعنی سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جو سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب بر صغیر و پاک و ہند میں آیا تو بتان سے پٹھان ہو گیا۔ اگر ان کا تاریخی تقابلی جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان،
یہ قوم دنیا میں پھیلی ایک غیرت مند قوم کے نام سے جانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان اور ہندوستان اول نمبر پر ہے۔ دنیا میں پشتون ایک غیرت مند قوم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لفظ پشتون کا مطلب ہے وفا والا اور اپنے دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض مورخین کے مطابق پشتون کا تعلق آریہ اور یونانی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قیس عبدالرشید کے اولاد ہے، اور تیسرے نظریے کے مطابق بنی اسرائیل کے گمگشتہ قبائل سے ہے۔ خود قیس عبدالرشید کا اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر وطن واپس آیا، اور انہوں نے بقیہ زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزاری۔ اسی طرح قیس عبدالرشید کے اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کا بادشاہ حضرت طالوت کے 37ویں پشت سے تھا۔ اسی طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ ناظرین کرام، ان میں سے سب سے عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ یوسف کے بیٹے، داؤد کے بیٹے، موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتی ہے، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کے اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے قوموں سے اتنی جلدی مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف زمانے جاہلیت میں نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اس شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے ملتی جلتی ہے۔ نسلی طور پر دونوں کو دنیا کا بہترین قوم تصور کرتے ہیں، اور مذہبی طور پر سخت ہے، اور سروں پر ٹوپی رکھنے کا رجحان عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی اس کے رسم و رواج مشترک ہے۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودیوں نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا شاید اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور عظمت کا نشان ہے۔ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہے جن کے بارے میں بات تورات اور انجیل میں موجود ہے، اور جن کی وجہ سے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں
حسد، بغض اور عناد پر مبنی تھا، تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے، کیونکہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر کے ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔ عائلہ و نواز شریف کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات سے کہیں کہ انہیں اپنے زبان سکھائے، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کی زبان سے پہچاننے لگے۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہے وہ یہ ہے: پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہے، اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے، اور ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم یا پٹھان ہم میں سے ہے، کیونکہ ارجینیا کے اوغان جو بعد میں افغان بنے ارجینیا سے ہندوستان کے طرف چل پڑے، اور مورخین لکھتے ہیں اسرائیل قبائل تو بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبد الرشید تھا، اپنی پوری خاندان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہاں مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون واحد قوم ہے جن میں اسلام بغیر کوئی اور مذہب نہیں۔ اگر پختونوں سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان چلے گئے، اور افغانستان کے سردار قیس عبد الرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا گیا، تو قیس عبد الرشید کے سربراہی میں لشکر مکہ مکرمہ کے طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کے قتل و عام شروع کیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا۔ مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر دیا، تو اسی لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان پر یہ الفاظ آئے: بتان۔ خواتین و حضرات، بتان لفظ عربی زبان کا لفظ تھا، یعنی سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جو سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب بر صغیر و پاک و ہند میں آیا
تو بتان سے پٹھان ہو گیا۔ اگر ان کا تاریخی تقابلی جائزہ لیا جائے تو پارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان، یہ قوم دنیا میں پھیلی ایک غیرت مند قوم کے نام سے جانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان اور ہندوستان اول نمبر پر ہے۔ دنیا میں پشتون ایک غیرت مند قوم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لفظ پشتون کا مطلب ہے وفا والا اور اپنے دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض مورخین کے مطابق پشتون کا تعلق آریہ اور یونانی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قیس عبدالرشید کے اولاد ہے، اور تیسرے نظریے کے مطابق بنی اسرائیل کے گمگشتہ قبائل سے ہے۔ خود قیس عبدالرشید کا اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر وطن واپس آیا، اور انہوں نے بقیہ زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزاری۔ اسی طرح قیس عبدالرشید کے اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کا بادشاہ حضرت طالوت کے 37ویں پشت سے تھا۔ اسی طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ ناظرین کرام، ان میں سے سب سے عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ یوسف کے بیٹے، داؤد کے بیٹے، موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتی ہے، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کے اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے قوموں سے اتنی جلدی مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف زمانے جاہلیت میں نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اس شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے ملتی جلتی ہے۔ نسلی طور پر دونوں کو دنیا کا بہترین قوم تصور کرتے ہیں، اور مذہبی طور پر سخت ہے، اور سروں پر ٹوپی رکھنے کا رجحان عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی اس کے رسم و رواج مشترک ہے۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودیوں نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا شاید اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور عظمت کا نشان ہے۔ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہے جن کے بارے میں بات تورات اور انجیل میں موجود ہے، اور جن کی وجہ سے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا انکار کیا۔ کہ ان کا تعلق
بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں، حسد، بغض اور عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے، کیونکہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر کے ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔ آئلہ و نواز شریف کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات سے کہیں کہ انہیں اپنے زبان سکھائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کی زبان سے پہچاننے لگے۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہے وہ یہ ہے: پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہے اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے اور ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم یا پٹھان ہم میں سے ہے، کیونکہ ارجینیا کے اوغان جو بعد میں افغان بنے ارجینیا سے ہندوستان کے طرف چل پڑے، اور مورخین لکھتے ہیں اسرائیل قبائل تو بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبدالرشید تھا، اپنی پوری خاندان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہاں مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون واحد قوم ہے جن میں اسلام بغیر کوئی اور مذہب نہیں۔ اگر پختونوں سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان چلے گئے اور افغانستان کے سردار قیس عبدالرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ تو قیس عبدالرشید کے سربراہی میں لشکر مکہ مکرمہ کے طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کے قتل و عام شروع کیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا۔ مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر دیا۔ تو اسی لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان پر یہ الفاظ آئے: بتان۔ خواتین و حضرات، بتان لفظ عربی زبان کا لفظ تھا
یعنی سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جو سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب بر صغیر و پاک و ہند میں آیا تو بتان سے پٹھان ہو گیا۔ اگر ان کا تاریخی تقابلی جائزہ لیا جائے تو پارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان، یہ قوم دنیا میں پھیلی ایک غیرت مند قوم کے نام سے جانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان اور ہندوستان اول نمبر پر ہے۔ دنیا میں پشتون ایک غیرت مند قوم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لفظ پشتون کا مطلب ہے وفا والا اور اپنے دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض مورخین کے مطابق پشتون کا تعلق آریہ اور یونانی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قیس عبدالرشید کے اولاد ہے، اور تیسرے نظریے کے مطابق بنی اسرائیل کے گمگشتہ قبائل سے ہے۔ خود قیس عبدالرشید کا اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر وطن واپس آیا، اور انہوں نے بقیہ زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزاری۔ اسی طرح قیس عبدالرشید کے اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کا بادشاہ حضرت طالوت کے 37ویں پشت سے تھا۔ اسی طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ ناظرین کرام، ان میں سے سب سے عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ یوسف کے بیٹے، داؤد کے بیٹے، موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتی ہے، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کے اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے قوموں سے اتنی جلدی مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف زمانے جاہلیت میں نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اس شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے ملتی جلتی ہے۔ نسلی طور پر دونوں کو دنیا کا بہترین قوم تصور کرتے ہیں، اور مذہبی طور پر سخت ہے، اور سروں پر ٹوپی رکھنے کا رجحان عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی اس کے رسم و رواج مشترک ہے۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا شاید اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور عظمت کا نشان ہے۔ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہے جن کے بارے میں بات تورات اور انجیل میں موجود ہے، اور جن کی وجہ سے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھے،
لیکن بعد میں انہوں نے محض جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں، حسد، بغض اور عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے، کیونکہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر کے ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔ عائلہ و نواز شریف کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات سے کہے کہ انہیں اپنے زبان سکھائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کی زبان سے پہچاننے لگے۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہے وہ یہ ہے: پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہے، اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے، اور ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم یا پٹھان ہم میں سے ہے، کیونکہ ارجینیا کے اوغان جو بعد میں افغان بنے ارجینیا سے ہندوستان کے طرف چل پڑے۔ اور مورخین لکھتے ہیں اسرائیل قبائل تو بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبد الرشید تھا، اپنی پوری خاندان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہاں مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون واحد قوم ہے جن میں اسلام بغیر کوئی اور مذہب نہیں۔ اگر پختونوں سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان چلے گئے اور افغانستان کے سردار قیس عبد الرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ تو قیس عبد الرشید کے سربراہی میں لشکر مکہ مکرمہ کے طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کے قتل و عام شروع کیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا۔
مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر دیا تو اسی لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان پر یہ الفاظ آئے، بتان۔ خواتین و حضرات، بتان لفظ عربی زبان کا لفظ تھا، یعنی سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جو سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب بر صغیر و پاک و ہند میں آیا تو بتان سے پٹھان ہو گیا۔ اگر ان کا تاریخی تقابلی جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان، یہ قوم دنیا میں پھیلی ایک غیرت مند قوم کے نام سے جانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان اور ہندوستان اول نمبر پر ہے۔ دنیا میں پشتون ایک غیرت مند قوم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لفظ پشتون کا مطلب ہے وفا والا اور اپنے دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض مورخین کے مطابق پشتون کا تعلق آریہ اور یونانی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قیس عبدالرشید کے اولاد ہے، اور تیسرے نظریے کے مطابق بنی اسرائیل کے گمگشتہ قبائل سے ہے۔ خود قیس عبدالرشید کا اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر وطن واپس آیا، اور انہوں نے بقیہ زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزاری۔ اسی طرح قیس عبدالرشید کے اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کا بادشاہ حضرت طالوت کے 37ویں پشت سے تھا۔ اسی طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ ناظرین کرام، ان میں سے سب سے عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ یوسف کے بیٹے، داؤد کے بیٹے، موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتی ہے، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کے اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے قوموں سے اتنی جلدی مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف زمانے جاہلیت میں نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اس شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے ملتی جلتی ہے۔ نسلی طور پر دونوں کو دنیا کا بہترین قوم تصور کرتے ہیں، اور مذہبی طور پر سخت ہے، اور سروں پر ٹوپی رکھنے کا رجحان عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی اس کے رسم و رواج مشترک ہے۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودیوں نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا شاید اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور عظمت کا نشان ہے۔ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہے
جن کے بارے میں بات تورات اور انجیل میں موجود ہے اور جن کی وجہ سے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں، حسد، بغض اور عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے، کیونکہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت